بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ملک میں اس دین کو زندہ رکھنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور 3 طریقے سے اس ملک میں محنت ہوئی 1857 کے انقلاب کے بعد، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں الحمدللہ کسی چھوٹی بستی میں چلے جائیے، وہاں بھی داڑھیاں ملتی ہیں، ٹوپیاں ملتی ہیں، مسجد کے منارے نظر آتے ہیں، مدارس مل رہے ہیں۔ یہ سب ان بزرگوں کی محنت ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، سب سے پہلے انہوں نے صحیح علم کو باقی رکھنے کے لیے، اور عقیدہ ہے، عقیدہ اصل ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح مسلک کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے دل میں بات ڈالی، اور بزرگوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد ڈال دی، اور پھر اس کے ذریعے قصبہ قصبہ، نگر نگر، گاؤں گاؤں اس کی شاخیں پھیل گئیں اور لوگوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہوا۔ دوسرے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دارالعلوم دیوبند ہو یا مدرسہ ہو، یہاں تو صرف وہ لوگ آتے ہیں جن کے اندر طلب ہے، وہ گارجین اپنے بچے کو بھیجتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی کچھ اہمیت ہے، لیکن سینکڑوں کروڑوں لوگ وہ ہیں جو دین کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ مدرسے میں بیٹھے رہنے سے تو نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈالی، اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کیا اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاد تھے، اور انہی کے ہاتھ پر حضرت مولانا الیاس صاحب بیعت بھی تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے بھی دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، تو اس طرح یہ بھی در حقیقت دارالعلوم کا ہی فیض ہے کہ اس کے ذریعے جن کے اندر طلب نہیں ہے ان تک ہم پہنچیں۔ اس وقت میوات میں اور دوسری جگہوں پر لوگ مرتد ہو رہے تھے، لوگوں نے اپنے نام بھی ہندوؤں کے نام پر رکھ لیے تھے، سب سے پہلے ان کے ایمان کو بچانا ضروری تھا۔ اللہ پاک حضرت مولانا کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی برسات نازل کرے، اس کے ذریعے اللہ پاک نے یہ سلسلہ جاری کیا۔ تیسرا احسان اس ملک پر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا کا اپنا ایک نظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد میں نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سیاست بھی کی ہے، آپ نے لوگوں کے مسائل کو بھی حل کیا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے شرعی پنچایت بھی بنائے ہیں، قاضی بھی بنائے، جسٹس بھی بنائے، سب بنائے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہمارے ان بزرگوں نے آج سے 100 سال پہلے یہ جمعیت علماء ہند کی شکل میں ایک اہم جماعت اور تنظیم قائم کی ہے۔ تو یہ اس ملک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 بڑے احسان ہیں، ایک ہے دارالعلوم دیوبند، ایک ہے دعوت و تبلیغ، اور ایک ہے یہ جمعیت علماء ہند، اور تینوں کی خدمات ہمارے سامنے ہیں، اور مسلمان جو صحیح عقیدے کے ہیں وہ ان تینوں سے اپنی وابستگی کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم سے وابستہ ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام سے وابستہ ہیں، جمعیت علماء ہند کی فکر سے وابستہ ہیں، اور اس ملک میں اپنے دین اور صحیح منہج کی حفاظت کے لیے ان تینوں سے وابستگی ضروری ہے، اور یہ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں۔ تو الحمدللہ آج دارالعلوم دیوبند کے زیر اہتمام ایسی بستی میں ماشاءاللہ جہاں دعوت و تبلیغ کی فکر کرنے والے احباب موجود ہیں، 4 مہینے لگا رکھے ہیں ایسے حضرات موجود ہیں، وہاں جمعیت کے بینر تلے دارالعلوم دیوبند کے خادم کو، بلکہ یہ سب دارالعلوم کے ترجمان ہیں، یہ سب دارالعلوم کے ہاتھ پیر ہیں، دارالعلوم کی طرف سے یہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے ترجمان یہاں آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس طرح یہ تینوں احسان ایک مجسم شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔